آپ کو کبھی ماضی کی کسی بات پر سخت پچھتاوا ہوا ہے؟ کاش میں نے میڈیسن کے بجائے انجینئرنگ لے لی ہوتی، کاش میں نے فلاں شخص سے شادی کی ہوتی، کاش میں نے اسے یہ نہ کہا ہوتا۔ ماضی کی کیا حقیقت ہے؟ اٹس نان ایگزسٹنٹ۔ ہمارا اس پر غمگین ہونا اسے کبھی واپس نہیں لا سکتا۔ ہماری اداسی اسے بدل کر ٹھیک نہیں کر سکتی۔ ہم کتنے بھی ڈپریسڈ ہوں، وی کین ناٹ انڈو اٹ۔ تو ماضی کی ٹریجڈیز میں زندگی گزارنا انسینٹی ہے، ایک بیماری ہے جو ہمیں پریزنٹ مومنٹ میں خوش نہیں رہنے دیتی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم اس بات کی تمنا کریں کہ کاش سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یا کاش آنکھ سے نکلا یہ آنسو واپس آنکھ میں چلا جائے۔ So reading too much into the past is a waste of the present. On the other hand, how wise is it to pick fruits before they are ripe? آنے والے کل کی کیا حقیقت ہے؟ It is non-existent. It has no reality today. So why should you busy yourself with it? تو اہم چیز یہ ہے کہ آنے والا کل ہم آج دیکھ نہیں سکتے۔ یہ وہ پل ہے جو ہم تبھی پار کریں گے جب اس کے پاس پہنچیں گے، اور کیا پتا ہم اس تک پہنچیں گے بھی کہ نہیں۔ یہ پل شاید ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی ٹوٹ جائے، اور ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس کو عافیت سے کراس بھی کر لیں۔ اور پھر کل کی بہت زیادہ فکر کرنا ہمارے دین کے مزاج کے بھی مترادف ہے، کیونکہ اس سے انسان کا دل اس دنیا سے جڑا رہتا ہے۔ Our tragedy is that we are incapable of dealing with the present. Everything on earth marches forward. Everything on earth prepares for the new season. And so should we. جب ہم صبح اٹھیں تو بس دن ایسے گزاریں جیسے شاید مجھے شام دیکھنا نصیب نہیں ہوگی۔ Live as though today is all that you have. کل جو بھی اچھا برا ہوا گزر گیا، اور کل کیا ہوئے گا we don't know. So our lifespan is just a day. جیسے ہم آج ہی پیدا ہوئے ہیں اور دن کے اختتام پر ہم مر جائیں گے، تو اس سے نہ گزرے دن کی انگزائٹیز تنگ کریں گی اور نہ مستقبل کی انسرٹنٹیز۔ اینڈ دس از دا کیور فار دس پرابلم، لیو فار ٹوڈے۔ ہاں، ایک واحد چیز جس کی ہم نے فکر بھی کرنی ہے اور اس کی پلاننگ بھی کرنی ہے، وہ ہماری آخرت کی زندگی ہے۔ تو آج میری نماز ایسی ہو جیسے یہ آخری نماز ہے۔ قرآن کو مطلب کے ساتھ پڑھیں تاکہ وہ دل کو لگے جا کر، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کریں، لوگوں کو ان کے حقوق سے بڑھ کر دیں، اور مت فکر کریں کہ اگلے 50 سالوں میں یہ رویہ سسٹین کر پاؤں گی کہ نہیں۔ تو فکر اس بات کی کہ آج کے دن میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میں کسی کی غیبت نہ کروں، جو اللہ نے دیا ہے اس پر دل مطمئن، چاہے وہ مال ہو، شکل صورت ہو یا پھر صحت، اور پھر اس دن کو آرگنائز طریقے سے گزارے، ہر منٹ کی اہمیت ہو، اور پھر اللہ سے کثرت سے استغفار اور اس دنیا سے جانے کی تیاری پر سارا فوکس۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے اس دنیا میں رزق دیا ہے، شوہر، بیوی، ماں باپ، دوست، گھر، یہ زندگی، اس پر خوش ہونا اور شکر ادا کرنا۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑے رکھو اور میرا شکر ادا کرو۔ So today is our most precious possession. In fact, it is the only sure possession. So whatever you want to do it now. Today is a gift for all of us. اور اسی لیے شاید اس کو present کہا جاتا ہے۔